یہ تو ہمارا پیارا والا بچہ آ گیا. السلام علیکم. میرا یہ کویشچن تھا کہ کبھی کبھی ہمیں انزائٹی سی ہوتی ہے, کبھی کبھی ہم بہت اریٹیٹ فیل کرتے ہیں, بٹ ہمیں وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہم بہت اریٹیٹڈ اور انزائٹی فیل کر رہے ہیں. بیٹا یہ جو بات ہے نا, انگزائٹی, اسٹریس, بوریت, یا یہ ہے کہ ایسے آپ بے چینی کہہ سکتے ہیں, یعنی کچھ اچھا نہیں فیل کر رہے ہوتے. استاد ہمارے بچپن میں وقت بوریت تھا, اب انزائٹی بن گیا. ہاں, نام بدل گیا نام نا. بدل گیا. ہاں. تو بات یہ ہے کہ حافظ ابن قیم ہم بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے نا, ہمارے پیٹ میں ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے, تو اسی طرح سے جس وقت ہمارے اندر ایک ایسا انگزائٹی کا ویکیوم بن جاتا ہے نا, تو یہ ویکیوم دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ اب اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. سبحان. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیلدی سائن ہے. یو آر اے مسلمہ, آپ ایک بہت پیاری بچی ہو. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بھی توفیق دی کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف بلانے کا سائن ہے کہ آپ اللہ کو یاد ان کرو. کا کوشچن تھا نا لاسٹ ٹائم کہ جی 5 ٹائمز کیوں نماز کے لیے, باقی مذاہب میں ایسا ہاں, نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ چینج آئی بھی ہے نا. سیکنڈ کوشچن کتنا تھاٹ فل آیا ہاں ہے, جی, وہ 5 ٹائم ویکیوم خود کریٹ ہو رہا ہے. جی. تو یہ ویکیوم جو ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یاد کرو گے, میں بھی آپ کو یاد کروں گا. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. آپ مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے, میں بھی آپ کو اپنے دل میں یاد کروں گا. آپ محفل میں یاد کرو گے, میں اس سے زیادہ اچھی محفل میں, فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا. آپ میری طرف چل کے آؤ گے, میں دوڑ کے آؤں گا. تو آپ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آؤ گے, میں 2 ہاتھ چل کے آؤں گا. آپ چل کے آؤ گے تو میں بھاگ کے آؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس بھی آتا ہے. اور قرآن حکیم میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے, سیٹسفیکشن. جو آپ کی بے قراری ہے اس کو چین جس چیز سے ملنا, وہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ الحمدللہ کہیے, بلیسنگز کو یاد کریں 100 ٹائمز, 30 ٹائمز, 10 ٹائمز, کچھ بھی. اور آپ نے بلیسنگ یاد کرنا الحمدللہ کہنا, بلیسنگ یاد کرنی الحمدللہ. پھر آپ نے بتانا 10 ٹائمز پہ بھی آپ کی کیفیت کتنی بدل جائے گی. تو اگر آپ 100 ٹائمز کہیں گے تو آپ کہو گے واہ کہ میں تو اتنی رچ ہو گئی ہوں, مجھے تو اتنا کچھ مل گیا الحمدللہ, اور کوئی پریشانی نہیں رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنز ہیں جو آپ کو اپنے اندر فیل ہوتے ہیں. میرا بھی پیرنٹنگ ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ جیسے ہر دور میں جو معجزات دیے جاتے تھے پیغمبروں کو, وہ اس دور کا سورٹ آف ایک ان تھنگ ہوتی تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو پیک پہ تھا تو ان کو وہی معجزات دیے گئے جو اس کا توڑ بنے. حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا تھا تو ان کے معجزات اس سے ریلیٹڈ تھے, شفا اور سب. اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک زبان کی ایلوکنس کا بہت چرچا تھا, تو قرآن احسن البیان میں نازل ہوا. تو آج کے دور کا ایک سارٹ آف ان تھنگ ٹیکنالوجی ہے, اور جس میں مطلب انفارچونیٹلی آج کل تو ویسٹرن ورلڈ ہی رول کر رہے. ایک مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا. تو پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ یہ ایک ڈیسیژن لینا بہت کیوٹک ہو رہا ہے, ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کہ کیا بچوں کو باہر ہائر اسٹڈیز کے لیے بھیجنا چاہیے. اس میں کچھ علماء کا موقف ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ایک اسلامی ماحول, ڈسٹریکشنز ہیں, تو ایسے بائی چوائس نہ بھیجیں. اور جیسے ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ ہاتھ فریزر میں رکھیں گے تو ٹھنڈک فیل ہوگی, یا خوشبو فروش کے پاس وہ والی جی. حدیث بھی ہے اس ریفرنس میں. لیکن اسی طرح جیسے سورہ ملک میں ومشو کا آتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو, یا ایک عالم کا میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو اسلام پھیلتا ہی نہ, بہرحال نکلنا ہوتا ہے. اور جیسے تاجروں کے ذریعے ٹریڈرز سے بھی بہت اسلام پھیلا ان کا اخلاق دیکھ کر, اور اس طرح آج بھی لوگ متاثر ہو کے دنیا میں کرتے ہیں اسلام قبول بھی. تو آپ کا ماشاءاللہ ایک کافی ٹریول بھی ہوتا ہے, گلوبل ایک ہے ہورائزن,
آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ پھر کچھ ریلیٹیوز ایسے بھی بتاتے ہیں جو فرینڈز ریلیٹیوز کے جو USA میں اور وہاں پہ ایڈم سینٹرز اتنے اچھے کمیونٹی سینٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہی امریکہ جا کے ہوئے، اتنا پریکٹسنگ ہم نے دین وہاں سیکھا اور عمل میں لا رہے ہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، تو آج کا دور تو انبیاء کا دور نہیں ہے، اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے. ہاں انسانوں کی ایفرٹ ہے، اسٹرگل ہے، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے. اچھی بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کے حق میں بری بھی ہو سکتی ہے، وہ تو سب جانتا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو معجزہ رسول اللہ کو دیا گیا اسے پانی دھو نہیں سکتا. قرآن کا معجزہ، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی تحفہ یہ معجزہ عطا کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کس طرح سے انتظامات کیے، الحمدللہ. لیکن دوسری جو بات آپ نے کہی کہ بچے جو ہیں ان کو کیا باہر کے ممالک میں اسٹڈیز کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، نہیں کہ ماحول خراب ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے یونیورسٹیز کے بارے میں کیوں نہیں پیرنٹس سوچتے کہ ان میں بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں. شاید پاکستان کے یونیورسٹیز کے حالات زیادہ خراب ہیں، مطلب ود ڈیو اپولوجی. میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن یہ کہ بچے اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ جن جگہوں میں بھیج کے مطمئن ہیں تو وہاں جا کے ہمارا ایمان نہیں بچتا، ہم بچ نہیں سکتے. البتہ یہ بات اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی فرد تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا ماحول، یعنی جس جگہ پہ اس نے جانا ہے، کن لوگوں کے درمیان رہنا ہے، اگر یعنی کوئی اسلامک سینٹر سے کنیکٹڈ ہے یا ماحول اچھا ہے، تو اس میں یعنی پڑھ کے کسی نے واپس بھی آ جانا ہے تو رسکی تو ہے، استخارہ کر لیں، استخارہ کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی ریسٹرکشن ایز سچ اس طرح سے تو نہیں ہے. خطرے والی بات تو ہر جگہ ہی ہے، رسک تو ہر جگہ ہی لینا ہے. تھوڑا سا ان کنٹینیوشن کے وٹ آئی پرسنلی فیل کہ ٹین ایج جو ہے بڑا ولنریبل ٹائم ہوتا ہے، پیئر پریشر، فرینڈس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ یہاں کی یونیورسٹیز بھی کوئڈ ہیں، ہوگا ماحول، لیکن بہرحال ایک فیملی کے ساتھ ہے بچہ، ایک تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس فیملی کا بھی اثر ہوتا ہے. تو یہاں جیسے ماسٹرز لیول پہ بھیجنا بہتر ہے کہ گریجویشن تک یہاں کر لیں. یہ والی بات آپ کی زیادہ ٹھیک ہے، کم عمری میں تھوڑے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ایک میچورٹی ہو اور جائے. جی، اور یعنی اوپر کے لیول پہ جا کے تھوڑے سی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال رسک تو ہر جگہ پہ ہی ہے، رسک تو لینا ہی ہے. آپ نے یہاں بھی لینا اور وہاں بھی لینا. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ یعنی پاکستان اور یعنی پاکستان سے باہر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ فیملی بچائے گی یا کوئی اور بچائے گا. ماحول یہاں نہیں ہے، باہر بہتر ماحول مل جاتا ہے، پھر بھی مل سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جانے والے کو مل جائے. رسک وہاں پہ بھی ہے، رسک یہاں پہ بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں. الٹیمیٹلی تو اللہ ہی بچانے والا ہے کہ ہم وہ ویلیوز امپارٹ کریں بچوں میں اور اللہ سے دعا کریں کہ جی وہ، لیکن ماحول کے اثرات بہت گہرے مرتب ہوتے ہیں ماحول کے. اور پھر یہ کہ جیسے بچے جو باہر جاتے ہیں پھر ان کو پاکستان آ کے ایڈجسٹ ہونا بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بچے کو باہر بھیجنا اور اپنی نظروں سے دور ہی رکھنا، بہرحال یہ ڈیفیکلٹ محاذ ہے، مشکل محاذ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کسی بھی جگہ سے اگر تعلیم کے لیے کسی کنٹری کو ضرورت ہے اور کسی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو علم کے راستے کی رکاوٹ نہیں. مشرقوں کی آگ ایک جگہ نہ جلے، تو اثرات ہونے کی وجہ سے. لیکن آج آپ جس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہوئے بچے کون سا بچ رہے ہیں، بہت ڈیفیکلٹ، ہر صورت یعنی مشقت تو بہت ہے.
پیرنٹنگ زیادہ چیلنجنگ. زیادہ چیلنج. ایک لاسٹ کویسچن کہ رادر ریکویسٹ کہ ماشاءاللہ آپ کا انٹرنیشنل فورم ہے, تو آئی فیل ایک تو پیرنٹنگ کے اینگل سے بھی ہمیں ایز پیرنٹس بھی اکوپ خود بھی ہونا ہے سوشل میڈیا پہ یا اے آئی سے ریلیٹڈ, یا تاکہ ہم ان سے بات بھی کر سکیں اسی سارٹ آف ایک جینزی اس میں کہہ لیں, اس کو ہم انکاؤنٹر کر سکیں, ان کے جو سارے کانفلکٹس ہیں اور ان کو آنسر کر سکیں ان اے سینسیبل وے. اور دوسرا ایک مسلمانوں میں بھی ابھی بھی بہت زیادہ سارٹ آف ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز ایک کریم ہے جو یہاں سے تو برین ڈرین ہی ہو جاتا ہے موسٹلی. تو گلوبلی کوئی ایسا فورم, کوئی ایسی ایپ, کوئی سوشل میڈیا نیٹ ورک نہیں ہونا چاہیے یو فیل کہ جس میں مسلمز اکٹھے ہوں ارسپیکٹیو آف جغرافیکل بارڈرز اور باؤنڈریز, اور ان کی پھر ایک سے ہو, اللہ کرے اب جیسے اتنی جگہ مسلمان اوپریسڈ ہیں جنگ میں, فیمن میں اور سب ایسی چیزیں, اور اصولی طور پر تو ہونا چاہیے. کچھ جگہوں پر یعنی چھوٹے پیمانے پہ ہیں, لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے. لیکن اس کی نیڈ بہت ہے, ضرورت ہے اس کی, اس پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آرگنائزیشنز بہت زیادہ نفع پہنچاتی ہیں. بچے پھر جب نیکی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں, بہت زیادہ ماحول کی قباحتوں سے بچے رہتے ہیں. جزاک بارک اللہ اللہ خیر. ٹائم ہو گیا لیکن ہم ایک لاسٹ کوشچن لے سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سادہ میرا سوال نماز سے ریلیٹڈ ہے. میرے ہسبینڈ ہیں, ان کی عادت تھوڑی مطلب ہر چیز کو جیسے زیادہ اوور تھنکنگ کرنا یا اسٹریس لے لینا, تو ان کو تھوڑی کچھ ایسی سچویشن آ گئی کہ سو نہیں پا رہے تھے, اور کچھ ایسی رپورٹس آئیں میڈیکلی کہ انہیں ایسا لگا کہ اب بس میں جانے والا ہوں یا کچھ علامات. تو بہرحال کافی راتیں نہ سونے کے بعد پھر میں نے ان سے ایک دن بولا کہ آپ کو کیسے نیند آ سکتی ہے جب آپ کے کندھوں پر اتنا بوجھ ہے اور آپ اسے ڈال نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. تو جب انسان سجدہ کرتا ہے, سجدہ کریں اور سارے بوجھ اللہ کے حوالے کر دیں, آپ کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ اس سے بھی ان کو بھی فرق پڑا, لیکن میری ہی یہ بات مجھے ہر نماز میں یاد آتی ہے اور مجھے اس کا خود بہت فائدہ ہوتا ہے. مگر پھر بھی استاذہ جب میں ریلیٹ کرتی ہوں کہ جب میں شروع میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوئی اور تب کی جو میری نمازیں تھیں وہ مجھے سچ میں ایسے بھی ہوتا تھا, مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ سامنے سے کوئی گزرا یا پاس کوئی آیا کچھ. مگر ابھی جیسے جیسے ایج کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اور مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے, تو وہ خشوع و خضوع والی بات بہت کم سی فیل ہو رہی ہے. کبھی کبھی ایسی نماز ہوتی ہے کہ بندہ کہتے ہے یہ میں نے کیا پڑھا ہے, میں دوبارہ پڑھتی ہوں بہتر کرنے کے لیے, مگر پھر بھی وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کہ کیا یہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ ہماری مصروفیت بڑھ گئی ہے, کیا اس کی ریزنز کچھ اور ہیں, یعنی اخلاص میں کمی یا گناہ یا پھر پرائیورٹیز کا بدل جانا, یا دو اسپیکٹ ہیں, ایک کہ وجہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ایسی سچویشن میں ہم بہتر کیسے کریں. جزاک اللہ خیر, اچھا سوال ہے. ایسا ہے کہ پہلے خشوع زیادہ تھا, اب کم ہے. پہلے خشوع ہونے کا فیکٹر یہ تھا کہ آپ کنٹینیوسلی علم لے رہے تھے, علمی مجالس میں زیادہ شرکت تھی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پہلے ذمہ داریاں نہیں تھیں, اب شاید ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ذمہ داریوں کی وجہ سے لوگ یعنی ان کو نمازوں کے اندر وہ چینج اس طرح تو نہیں آتی. گو کہ رسول اللہ سے یہ کہا گیا ان لک فی النہار سبحا طویلا, کہ دن میں تو تمہارے لیے لمبی چوڑی مصروفیات ہیں. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد قوۃ واقوم قیلا, کہ بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے کے لیے اور بات کو مضبوط رکھنے کے لیے بہتر. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچوں میں, کام میں, اپنی جاب میں, پروفیشن میں, جس کسی چیز میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہو, تو شاید دن کی نمازیں تو آپ یعنی اس طرح سے نہیں ادا کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے تیسری وحی میں یہ بات کہی تھی کہ رات کا جاگنا جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. اگر آپ خشوع چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن چاہتے ہیں, نیند توڑ کے اٹھیں, اس وقت پہ نماز ادا کریں, آپ کی کیفیت فرق ہو جائے گی. اور دن میں تھوڑا آرام بھی کر لیں, ریسٹ بھی کر لیں, لیکن وہ پھر آپ کا اور آپ کے رب کا وقت ہوگا. تو چونکہ مصروفیات میں بہت سارے یعنی انسان کی وہ کیفیت نہیں رہتی, لیکن
رات کی نماز میں انشاءاللہ تعالی فرق آئے گا. اور یہ ہے کہ دوسرا نیکی کی مجالس میں علمی پختگی کے لیے ضرور ایفرٹ کریں, اس کی وجہ سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم نے آخری سوال کہا تھا لیکن ایک اور آ گیا الحمدللہ. جی. آواز آ گئی؟ جی آ رہی ہے. اچھا استاذہ، عام طور پہ ہماری یہاں پہ جو محفل ہوتی ہے اس میں زیادہ اسپرچول ہیلنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اب میرا بھی ایک مطلب جو فرینڈ گروپ آف فرینڈز ہے، اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں لیکن جب انہیں کوئی قربانی دینے کا کہا جاتا ہے نا تو وہاں سے وہ بھاگتے ہیں. مثلا کہتے ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اسپرچولی خود بھی ہیل کرنا ہے تو آپ کسی کو فارگیو کریں گے، وہ جیسے NLP ٹیکنیکس میں کٹنگ دا کارڈ کہا جاتا ہے. کسی کے ساتھ ساس نے برا کیا، کسی کے ساتھ نند نے برا کیا، مطلب ہم سب کی لسٹ ہوتی ہے نا. تو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ جانے دیں یا معاف کریں، وہاں پہ اکثر سننے کو ملتا ہے ہم فرشتے نہیں ہیں. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ہمیشہ جو ہے نا میں اسپرچول لیولز کی آپ سے سوال پوچھتی ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک لیول جب آپ کلیئر کرتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ پوچھا تھا، پھر ہمارا جیسے آپ نے کسوٹی کی بات کی، نیکسٹ لیول اس سے بھی ٹف آ جاتا ہے. تو ان لیولز کو، اور ایک میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ صدیقین، مجھے کسی نے نا امام، ایک وہ ادھر امام تھے کعبہ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے یہ مجھے بولا تھا کہ یہ صدیقین کا لیول ہے. تو چونکہ ان سے اتنی فرینکنیس نہیں تھی تو میں پوچھ نہیں سکی. یہ سوال مجھے کلک کرتا ہے. اب میں تو چاہتی ہوں کہ اسپرچولیٹی کے جو رینکس ہیں آپ فرسٹ کلیئر کریں، پھر سیکنڈ کلیئر کریں، تھرڈ کریں. تو میں تو ہائیسٹ رینک پہ جانا چاہتی ہوں. مطلب میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ آپ مجھے چنیں، اور آپ مجھے، اگر امتحان کی تو ہم درخواست نہیں کرتے لیکن میں پیک پر ضرور جانا چاہتی ہوں. وہ میری ایک ڈیزائر ہے. تو مجھے وہ صرف لیولز جاننے ہیں. ابھی ایک لیول مجھے خود سے انٹویٹیولی فیل ہوا تھا کہ ایک قربانی آئی ہے، وہ میں نے کلیئر کیا ہے. تو آپ کو رب کی رضا خود بھی فیل بھی ہوتی ہے، ہم سب کے کنیکشنز ہوتے ہیں نا. تو وہ اب اگر آپ فردر سب سے ہائیسٹ لیول کیا ہے اور اس پر ہم کیسے جائیں؟ اچھا، پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ انسان مثال کے طور پر جیسے یعنی اسے کسی کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے، اور انسان کے کہتے ہیں کہ ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. یہ بات زندگی میں ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات، بہت خوبصورت چیز جو ہے ہمارے سامنے رکھی کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کی عزت کا درجہ بڑھا دیتا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے معاف نہیں کر سکتے کہ کسی نے میرے ساتھ ایسے کیا، میری رسپیکٹ، یعنی میرے مقام میں فرق آیا. تو یعنی اس میں لاجک ہے. رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور وارن بھی کرتے تھے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم جب نیکی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو خوشخبری نہیں ہوتی اس کی وجہ سے پھر کسی کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ میں ہائیسٹ پیک پہ جانا چاہتی ہوں، تو میں یہ آپ کو طریقہ کار بتا دیتی ہوں. سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، مل احسان، یعنی عبادت کا جو حسن ہے نا، احسان جو ہے نا وہ اسلام کا پیک کا لیول ہے. اسلام، ایمان اور احسان اپر لیول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے. نماز میں یہ کیفیت لانے کی کوشش کریں گے آپ آگے بڑھیں گے. ریلی آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے احسان کا. اور آپ دیکھیں یہ ایسی حدیث ہے جس میں حضرت جبریل نے تینوں سوال کیے تھے، اسلام، ایمان، احسان کے بارے میں، اور پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. تو وہ جو اسپرچویلٹی کے رینکس آپ کہتے ہیں کہ اوپر جانا چاہتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ رینکس ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے. وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیے نا رینکس، وہی رہیں گے. تو اسلام کا درجہ، ایمان اور احسان کا درجہ تو اوپر والا درجہ ہے جس میں آپ اپنی نماز میں آپ امیجن کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو منیمم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں.
یہ ایفرٹ ہے، شروع میں مشکل لگے گی، گریجولی آہستہ 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 آپ اس کیفیت میں آ جائیں. ساری زندگی کی اصلاح اسی سے ہوتی ہے، اور ساری یعنی کوالٹی ایشورنس اسی سے ہونی ہے. ہر عمل کی کوالٹی ایشورنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں کے احساس سے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے محسوس کر کے. کیا آپ سڑکوں پہ نہیں دیکھتے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا نا یہ کام نہیں کرنا. تو جب اللہ کی نظروں کا شعور ہے وہ ایک لیول، اور دوسرا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدے کا، کہ آپ خود آبزرو کر رہے ہیں، آپ خود اس کیفیت میں، تو آپ کی کیفیت بدل جائے. تو آپ نماز سے جب شروع کریں گے تو باقی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ. ہاں صدیق جو ہے نا کہتے ہیں سب سے بڑے سچے کو، کہ جس کی زندگی میں جھوٹ کا کوئی چانس ہی نہیں، نہ اس کے کلام میں جھوٹ ہے، نہ اس کے وعدوں میں جھوٹ ہے، نہ رشتوں میں جھوٹ ہے، نہ یعنی فیک نہیں ہے. وہ ہر طرف سے سچا ہے، اپنے معاملات میں سچا ہے، راست باز ہے. اور پھر یہ کہ وہ سچائی کی تصدیق بھی کرتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب اس وقت صدیق رکھا گیا جس وقت انہوں نے یعنی ابو جہل بھاگا آیا تھا نا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد تو کہتا ہے میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات محمد نے کہی ہے، اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا. تو یہ تصدیق جو ہے نا یہ صدیقیت تک لے جاتی ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ. انشاءاللہ 15 اگست سے وچ از آئی تھنک فرائیڈے، جی فرائیڈے، تو الحمدللہ بہت سے لوگ آلریڈی ایڈمیشن لے چکے ہیں، لیکن شاید بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا کہ قرآن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے یہاں اس کمیونٹی سینٹر میں بھی 2 days ویکینڈ پر، 6 days مارننگ میں اور 4 days ایوننگ میں. اسی طرح پاکستان میں مور دین 60-70 پلیسز پر جہاں جہاں النور انٹرنیشنل کے کمیونٹی سینٹرز، برانچز، کیمپسز موجود ہے. ہمارا بہت بڑا بیچ ہوتا ہے آن لائن. 15 اگست سے ہر طرف قرآن کلاسز شروع ہوں گی، 1 سال قرآن کے لیے. میری ایک ملاقات ہوئی کچھ عرصے کے پہلے، ایک ٹرینر ہیں اور بڑی فیمس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور بہت ساری یونیورسٹیز کے کنسلٹنٹ بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے نا ایک موٹو دے دیا لوگوں کو 1 سال قرآن کے لیے. ہم اتنی ٹریننگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے گھر والے جن خواتین کو آپ نے یہ پٹی پڑھا دی ہے نا اور ایک دفعہ قرآن پڑھ گئے، وہ کہتے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا نا، 1 سال نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں پتا زندگی کے بارے میں. تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، کیونکہ جب انسان کو وہ لذت مل جاتی ہے نا، وہ فلیور مل جاتا ہے، قرآن سے وہ تعلق ہو جاتا ہے، اپنے رب سے وہ تعلق ہو جاتا ہے، تب وہ کلیم کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سال نہ رہے. تو آپ کے لیے مارننگ کنوینئنٹ ہے، آپ زیادہ دن دے سکتے ہیں. کا منڈے سے لے کے سیچرڈے کلاسز ہیں. آپ کے لیے 4 days کنوینئنٹ ہے، آپ ایوننگ میں وقت دے سکتے ہیں، وقت نکالیں قرآن کے لیے. اگر آپ کے لیے یہ بھی نہیں ہے، آپ جابینز ہیں، تو ویکینڈ تو اویلیبل ہے ہی الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اسٹیپ اہیڈ جانے کا معاملہ ہے انشاءاللہ. یہ سیشن بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا ایوری وینسڈے انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور قرآن کلاسز کا بھی آغاز ہونا جا رہا ہے، اس کے لیے بہت دعا بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ برکت والا آغاز کروا دے یہاں پر بھی اور پورے پاکستان میں بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک